اے رسول امی خاتم المرسلین، اے رسول امی خاتم المرسلین، رہبر کاروان وفا آپ ہے، آپ فخر رسل سرور انبیاء، رہبر کاروان وفا آپ ہے، زیر دیوار کعبہ جو مانگی گئی، زیر دیوار کعبہ جو مانگی گئی، وہ ہنسی وہ مبارک دعا آپ ہے، زیر دیوار کعبہ جو مانگی گئی، وہ ہنسی وہ مبارک دعا آپ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما۔ یہ آیت کا تھوڑا لنک اس سے پہلے کی آیت سے 101 سے 101 میں 101 آیت میں آخری چیز دیکھیے کیا ہے لکھا، وہ خلق کل شیء، خلقہ اس نے پیدا کیا، کل شیء یعنی کائنات کی ہر چیز کو اس نے پیدا کیا، یعنی اللہ نے پیدا کیا، ٹھیک ہے نا۔ وہ ہوا بکل شیء علیم، اور اس کی ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے اللہ۔ اللہ کیا ہے؟ ہاں، کائنات کی ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ، اور اس کو اچھی طرح خوب جاننے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس کے بعد میں وہ بول رہے ہیں ذالکم اللہ، یہ کام کرنے والا کون ہے؟ آپ کا اللہ ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، اور وہی اللہ تمہارا بھی رب ہے، انسانوں کا بھی رب ہے، سب کا رب ہے، خالی انسانوں کا نہیں، سب کا رب ہے۔ پھر دیکھیے لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، یعنی اللہ کی۔ اس میں پورے 90% آیات جو ہے تھوڑے بہت احکامات کے ساتھ یہ صورت میں توحید پہ ذکر کرتا اللہ تعالیٰ، اللہ کی توحید بیان ہوئی ہے، یہ سب اسی کے بات ہے۔ اب پھر بول رہے ہیں دیکھیے آپ، خالق کل شیء، خالق کل شیء فاعبدوہ، تو پس آپ لوگ صرف اس کی ہی عبادت کیا کرو، اس کی ہی، جمع کا صیغہ ہے بھائی، عبدا سے ہے، امر کا صیغہ جمع کا صیغہ ہے، عبدا کیا ہے؟ عبدا کیا ہے؟ ماضی، مضارع کیا ہوگا؟ یعبدو، تو امر کیا ہوگا؟ یا نکال دیا تو عابد، جمع کا صیغہ عابدو، یعنی صرف اسی کی عبادت کیا کرو، صرف اللہ کی عبادت کیا کرو۔ وہ ہوا علی کل شیء وکیل، اور ہوا علی کل شیء، اور اللہ جو ہے ہر چیز پر نگہبان ہے، ہر چیز کا کارساز سنیے، اس کا نگہبان اللہ ہی ہے۔ دنیا میں جتنی کائنات میں جتنے بھی چیزیں ہیں اس کی نگہبانی کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا، کوئی نہیں دوسرا، تن تنا، ہاں، ہر چیز کی ضرورت کا خیال اللہ۔ ایک چونٹی بھی ہے تو جو ہے اس کو کھلانے کا انتظام اللہ دیکھ رہا ہے، ہر چیز کو، ہر چیز کی، جھاڑ پہاڑ درخت بچہ بوڑھا جوان، ہر ایک کی خبر جو ہے اللہ دستگیری کرتا ہے۔ اب اس کے بعد میں دیکھیے آپ، لا تدرکہ الابصار، اس کا مادہ دیکھیے دال را کاف ہے، باب افعال ملے گا تو ادراکن، ماضی کیا ہوگا؟ ادراکا، یہ تدرکو ہے، مضارع ہے،
حاضر کا صیغہ، ہاں، پھر لا لگا دیا اس کو، لا تدریکو ہو کی ضمیر کس کے لیے ہے؟ ہاں، لا تدریکو ہو کی ضمیر اللہ کی طرف، ہاں، اس کا ادراک آپ کی آنکھیں نہیں کر سکتے، ابصارو انسان کی آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتے، وہ ہوا، اور اللہ کیا کرتا؟ یدرکو ابصار، اللہ تو ہر چیز کا وہ ہے، سب کا احاطہ کیے اللہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد میں کیا نا، وہ هو اللطیف الخبیر، لام تا فا مادہ ہے اور دوسرے کا خا بے را مادہ ہے، دونوں کے آخری حرفوں سے پہلے یا ہے، دیکھیں دونوں مبالغے کے، کون سا وزن ہے؟ فعیل ان کا وزن ہے، کوئی بھی مادے کے آخری حرف سے پہلے یا لگا دیے تو وہ مادہ جو ہے مبالغہ کا صیغہ بن جاتا، معنی کیا اس کے ذرا فورس آتا اس میں، کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ بہت ہی باریک بین ہے اور خوب خبردار ہے، اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ بہت باریک بین ہے، باریک سے باریک چیز کو جاننے والا ہے اور خوب خبردار ہے۔ اب آ دیجیے، قد جاکم، یقیناً جاکم، آئی تمہارے پاس، بصائر من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے کیا آئی؟ بصائر کیا ہے بھی معلوم ہے؟ نیک دلیلیں، اچھی دلیلیں اللہ کی طرف سے، اچھے احکامات، نیک احکامات اللہ کے آپ کے پاس آ گئے ہیں۔ کس کی طرف سے آئے؟ اللہ کی طرف سے۔ اس کے بعد میں کیا بنانا چاہیے؟ من افسرا، پھر من افسرا، جو کوئی افسرا، بصرا کے معنی دیکھنا، مگر یہ چیز ایک بصرا میں خاص بات یاد رکھو آپ، نظرہ کے معنی میں بھی کیا ہے؟ نون ذات را ہے نا، نظرہ کے معنی بھی کیا ہے؟ دیکھنا ہے، را کے معنی بھی دیکھنا ہے، یہ را اور جو ہے نظرہ جو ہے آنکھوں کے دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھنے سے جو چیز دکھتی ہے نا، اس وقت کیا لفظ استعمال کریں گے؟ را استعمال کریں گے، نہ تو نظرہ کریں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہاں بصرہ ہے، بصرہ بصیرت سے آیا ہے، تو نہیں دل سے، ایک چیز رہتی ہے دل سے دیکھنے کی، جب کوئی شخص دل سے دیکھتا ہے تو اس میں وہ ہوتی ہے، حقیقت ہوتی ہے اس میں۔ اب خالی اب آنکھ سے دیکھ کے گزر جاتے ہیں آپ، اس پہ دل پہ اثر ہی نہیں ہوتا کچھ بھی، کئی چیزیں دیکھتے اپن، کئی چیزیں سنتے، دل پہ اثر نہیں کرتی۔ جو چیز دل پہ اثر کرتی، دل کی نگاہ سے دیکھنا، تو اثردار ہوتی ہے وہ چیز۔ تو کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ فمن افسرا فی فلنفسہ، اور جو نیک جو ہے احکامات اللہ کے ہیں، وہ اگر دیکھنے والا دل کی آنکھ سے دیکھا تو اس کا فائدہ ہوگا اس کو، فلنفسہ، اس کے لیے آئی ہے، اس کا فائدہ ہوگا اس کو۔ اگر دل کی نگاہ سے انہیں نیک احکامات پہ غور کریں گا تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ اسی کو ہوگا جو دل کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔ دیکھو گے، اب اس کے خلاف بول رہے ہیں، دیکھیے وہ من امیہ، جو اندھا ہے، دیکھ ہی نہیں رہا ہے، اللہ کے احکامات کو دیکھ ہی نہیں رہا ہے، تو اس کا کیا حال ہوگا؟ اپوزٹ حال ہوگا، اس کا اثر اس کے اوپر پڑے گا۔ اگر اللہ کے احکامات کو دیکھا ہی نہیں تو اس کا ٹھکانہ کیا ہو جائے گا بھائی؟ پہلے والے کا جنت، دوسرے والے کا دوزخ، ٹھیک ہے؟ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظ، اور میں نہیں ہوں تم پر نگہبان، میں نہیں ہوں، تو انا کس کے لیے آیا ہے؟
حضور کے لیے ہے. اس سے پہلے آیا اللہ کے لیے آیا. اللہ کیا بولے؟ میں نگہبان ہوں تم ہر چیز پر. یہاں کیا ہے؟ وہ ما انا علیکم بحافظ، میں نگران نہیں نگہبان نہیں ہوں. اللہ نہیں بول سکتا نا، یہ حضور بول رہے ہیں. اور آگے خود اللہ بولتا آپ نہیں ہیں، میں ہوں سب کچھ بولتے اللہ. آگے آدھا یہ اس کا کنڈیشن ہے نا ون امیہ کا، مطلب اگر نہیں کوئی دیکھ رہا ہے تو اس پہ اللہ نگہبان نہیں ہے، یہ مانے ہے نا؟ نہیں، اس کا نہیں، سب کا بھائی، اچھے کا ہے برے کا ہو، سب کا نگہبان اللہ ہی سے. اچھا بھی ہو برا بھی ہو. بعض برا بھی ہے، بعض برا بھی برا ترین بھی آدمی ہے، یہ کام ایسا کر دیا اللہ کو بھاگ گیا تو جنتی ہے. اب اس کے بعد میں سنیے، اب وہ کذالک کا، اور اسی طرح نصرف، سوات را فا مادہ بیچ میں تجدید ہے، دیکھو آپ تفیل کا ہو گیا. نصرف ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، الآیاتی اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں. کیوں بیان کرتے ہیں؟ آگے بول رہے ہیں ہم. وہ لی یقولو درستہ، یہ یقولونا تھا بھائی، ہے نا؟ لی آیا دیکھیے تو کیا ہو گیا؟ وہ لین ہے وہ، تو ساتھ وہ نون جو ہے گر گیا، الف ایڈ کر دیے تاکہ یقولو یعنی کافر لوگ درستہ کیا کہیں گے؟ تم پڑھ کر آئے ہو. کس کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں یہ لوگ کہ تم کو کوئی سکھا کے جاتا پڑھا، تم کہیں پڑھ لے کے آ کے یہ چیزاں بولتی ہیں ہمارے کو، یہ وہی اللہ کی طرف سے آئی بولنا، یہ غلط ہے. اصل میں تم ان سے پڑھ کے آتے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں بولی بینہ، ایسے وہ جو بھی شخص ایسا بولتا نا اس کو جو ہے ہم بتائیں گے لقوم یعلمون، وہ قوم کے لیے جو جانتی ہے. یعلمون مانے جاننے والی قوم، جاننے والی قوم کے لیے. کیا سمجھ میں آ گئی؟ ہم جو ہیں آیاتیں اپنی کھول کھول کر بیان کرتے ہیں. بھائی یہ کافر لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس کا انکار کرتے ہیں نا بھائی، انکار کرتے ہیں تم گڑھ لیے ہیں، یہ کرے وہ کرے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غلط ہے. لِنُبَيِّنُهُ، اس کو کیا کریں گے؟ کون سا لفظ ہے بولو؟ یہ بے با یا نون مادہ اس کا، یہ بھی جو ہے تفیل کا ہے، بیچ میں تجدید ہے دیکھو، اور نون ہے تو ہم جمع متکلم مادہ، ہم بتائیں گے اس کو لقوم یعلمون. خیر چلو آگے. اتبی تا با عین مادہ ہے، یہ صیغہ کیا ہے؟ امر کا صیغہ ہے. اتبی یعنی پیروی کرو، تم پیروی کرو. ما اوحی الیک من ربک، ان چیزوں کی جو تمہارے رب کی طرف سے وحی کی گئی ہے، یعنی قرآن کی پیروی کرو. پورا قرآن کیا ہے بولو؟ اللہ کی وحی ہے. وہ پورا قرآن جو ہے وحی کے ذریعے سے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا. تو اللہ کیا بول رہے ہیں؟ قرآن کی پیروی کرو. دوسرے انداز سے بولو تو لفظی انداز کیا ہے؟ یعنی ہم جو کچھ بھی وحی کیے ہیں آپ کی طرف اس کی پیروی کرو. یعنی کیا کرو؟ قرآن کی پیروی کرو. سمجھ رہے ہیں؟ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے. وہ عارض، یہ بھی امر کا صیغہ ہے بھائی. عارض عین را زا مادہ ہے، یہ افعال کا ہے. دیکھیے
سب سے زیادہ الفاظ قرآن میں آپ کو افعال کہیں گے، ریکارڈ ہے اس کا، سب سے زیادہ الفاظ باب افعال، جگہ 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 جگہ، یہ بھی وہی ہے۔ تو ایراضن کیا ہو گیا؟ مصدر ہو گیا، ماضی کیا ہوا؟ آرزا، یوریزو، یو نکال کے علی زبر، علی زبر نے ماضی میں علی زبر آتا اور امر دونوں میں آتا، ماضی اور امر علی زبر سے رہتا ہے فعل کا۔ آرز بول تو تم کنارہ کش ہو جاؤ، دور رہو ان سے، آرز اعراض کرو، انل مشرکی، مشرکوں سے دور رہو، اعراض کرو ان سے، منہ پھیر لو ان کے پاس طرف سے۔ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ویسوں کی صحبت میں نہیں رہنے کا حکم ہے، ان سے کنارہ کش رہنا، ان کو جو ہے چھوڑ دینے کا حکم ہے۔ پھر آگے کیا بول رہے ہیں دیکھیے آپ، وہ لو شاء اللہ ما اشرکو، اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہیں کرتے۔ شرک کر رہے نا بھائی، اب کیا بول رہے ہیں، کیا سمجھ آ رہا ہے یہ بات سے؟ اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دے دیا ہے، وہ جو کرنا ہے کرو۔ نہیں ہاں وہ ہے، اللہ اپنی قدرت بتا رہا، اگر ہم چاہیں تو دنیا میں جتنے منافقین ہیں، جتنے مشرک ہیں، جتنے غلط کام کرنے والے، سب کو ہدایت دے دیں۔ ہم چاہے تو شرک نہیں کرتے، وہ ہم چاہے تو منافق نہیں بنتا۔ اللہ کی قدرت بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، دلوں کو پھیر دیتا اللہ تعالیٰ۔ آپ کا کوئی پکا دشمن ہے تو آپ کا پکا دوست بنا دیتا ہو، اور پکا دوست ہے کوئی آپ کا تو اس کو دشمن بنا دے سکتا ہے۔ یعنی پوری کائنات میں کوئی ایسا کام نہیں جو اللہ نہیں کر سکتا، ہر کام اللہ کر سکتا۔ یہ یقین رکھنا، یہ پکا ایمان ہے، اور اس پہ بھروسہ بھی ویسے کرنا، اللہ پہ بھروسہ رہنا۔ اب خالی حالات میں ہم بھروسہ کر لیے بلکہ بولے تو نہیں۔ جب مشکل ترین صورتحال میں آپ مبتلا ہو گئے، کہیں رستہ ہی نظر نہیں آ رہا آپ کو نجات کا، تب اللہ پہ بھروسہ کرنا کمال ہے، اصل ایمان ہے وہ۔ اب یہاں پھر لکھنا دیکھیے اب اس کے بعد میں، اگر اللہ چاہا تو وہ شرک نہیں کر سکتے۔ وہ ماں جال نہ کا، اور ہم نے آپ کو نہیں بنایا علیہم حفیظہ، یہاں صاف الفاظ میں بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ہم نے آپ کو لوگوں پر نگہبان نہیں بنایا، نگہبان ہم ہیں۔ آپ کا کام صرف ہمارے احکامات کا پہنچا دینا ہے، آپ کا کام ختم۔ ہاں اس میں اگر کوتاہی ہوں گی تو آپ ذمہ دار رہیں گے اس کی۔ وہ مانتا، اور آپ نہیں ہیں علیہم بوکیل، ان کے اوپر جو ہے کوئی نگہبان نہیں ہے آپ۔ اب اس کے بعد میں دیکھیے آپ پھر دوسری آیت کیا بولتے ہیں، وہ لا تصوبو، سین با مادہ ہے بھائی، سین با سبا یسبو، سبا یسبو پیش ہے اس کا، نصرہ، باپ نصرہ سے ہے۔ سبا کے معنی گالی دینا، سبا کے معنی کیا ہے؟ گالی دینا۔ لا تسبو، تم مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے، مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم گالی مت دو، تم گالی مت دو۔ کس کو مت دو بھائی؟ الذین یدعون من دون اللہ،
یعنی ان لوگوں کو جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی پوجا کر رہے ہیں، ہاں، پرستش کر رہے ہیں، یعنی کافروں کو، جو بھی یہ لوگ جو ہے اللہ کے سوا چھوڑ کے جو ہے بتوں کو سمجھو، ان کو جو ہے بتوں کو برا مت بولو، یہ بھی اللہ کا حکم ہے بھائی، اللہ کا حکم ہے۔ کیا مسلمانوں کے لیے کیا حکم ہے؟ تم جو ہے یعنی جو بھی لوگ اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کی پوجا کر رہے ہیں، دوسرے لوگوں کی عبادت کر رہے ہیں، ان کو برا مت کہو، ان کو گالیاں مت دو۔ اب کیوں اس کا جواب بتا رہے ہیں بھائی آگے اللہ تعالیٰ، یسب اللہ عدوًا بغیر علم، اگر تم ایسا کریں گے تو اس کے جواب میں وہ لوگ بھی اللہ کو برا بھلا کہیں گے، ہاں، بغیر جانے، بغیر علم، بغیر جانے جو ہے تم اگر گالیاں نہیں گے تو اس کے جواب میں وہ لوگ جو اللہ کو بھی نہیں چھوڑیں گے، اللہ کو بھی وہ برا بھلا کہیں گے، غلط الفاظ کا استعمال کریں گے اللہ کے تعلق سے، ٹھیک ہے؟ ہاں، اس کے بعد میں کیا بول رہا ہوں دیکھیے اب اللہ تعالیٰ، کذالک زینا لکل امت عملہ، اللہ تعالیٰ یہاں کیا بول رہے ہیں؟ کئی امتیں ہیں نا بھائی، کئی امتیں ہیں، ایک سکھوں کی امت ہے، ایک جو ہے ہندوؤں کی امت ہے، ایک مشرکوں کی امت ہے، یہ ہر امت جو کچھ میں جو بھی عمل کر رہی ہے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ان کے کرنے کوئی جو ہے وہ کر رہا ہے، مرغوب بنا دیا ان کو، ہم جو کریں وہی صحیح ہے، اچھا ہے سمجھتے لگتے ہیں، وہ ہم کیے ہیں بولتے اللہ تعالیٰ، اگر ہم نہیں بولتے تو نہیں کرتے تھے، سمجھے بھائی بات ہے کیا بول رہے ہیں؟ جو بھی امت غلط کام کر رہی ہے وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ میں صحیح کام کر رہی ہوں، ہر امت اپنا کام صحیح سمجھ رہی ہے، ہاں۔ اس کے بعد میں دیکھیے ثم الی ربہم مرجعہم، ہاں، اس کے بعد میں کیا ہوگا؟ تم سب لوگ جو ہے لوٹو گے اللہ کی طرف، پوری امتیں سب حاضر ہوں گے نا بھائی اللہ کے پاس، قیامت کے دن کس کے پاس جائیں گے؟ اللہ، مرتے ہی جو ہے اللہ کی طرف ہی ہو جاتے سب، مرجعہم، تب ہم جو ہے فینبئہم، ہم ان کو بتائیں گے بما کانوا یعملون، وہ کیا کیا کرتے تھے ہم جب بتائیں گے ان کو، جو بھی برے لوگ کام کر رہے ہیں نا وہ کرتے رہیں گے، وہ ویسے ہی مر گئے، توفیق ہو گئی تو اللہ کی جو ہے ایمان لا لیتے، نہیں توفیق ہو تو ویسے ہی انتقال کر جاتے، تو جو ہے ہم بعد میں جب ہمارے ساتھ لوٹیں گے تو تم لوگ کیا کیا کرتے تھے، ہر آدمی کیا کیا کرتا تھا، ہر ایک کی بات اللہ تعالیٰ اس کو بتا دیں گے۔ پھر اس کے بعد میں دیکھیے وہ اقسموا باللہ جہد ایمانہم، یہ اقسموا کیا ہے؟ جمع کا صیغہ ہے، دیکھو بھائی، قسم کہیں گے اللہ کی، کیسا؟ بالکل اپنے جہد ایمانہم نے پوری قوت کے ساتھ، پورے طاقت کے ساتھ صحیح سمجھتے ہوئے جو ہے اللہ کی قسم کھاتے ہیں، کیا آگے کیا بول رہے ہیں بھائی؟ لئن اگر، اللہ کی مضبوط قسم کھا کے کیا بیان کر رہے ہیں؟ لئن اگر جاءتہم الآیۃ، اگر آئی کوئی آیت ہماری طرف، اگر کوئی آیت آپ کی اللہ کی نشانی ہمارے طرف آئی، لَيُؤْمِنَنَّ بِهَا، تو ضرور بضرور ہم اس پر ایمان لائیں گے۔ بول رہے ہیں بھائی، کون بول رہے ہیں؟ یہ کافر لوگ، منافق لوگ، جو بھی لوگ ہیں،
یہ لوگوں کا کیا بیان ہو رہا ہے؟ اگر ہمارے پاس آپ کی کوئی نشانی آئی تو ہم ضرور اس پر ایمان لائیں گے. یہ بول رہے ہیں کافر لوگ، منافق لوگ سب. تب یہ کس حد تک صحیح ہے غلط ہے آگے بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اللہ بول رہے ہیں قل، آپ کہہ دیجئے انما الآیات عند اللہ، سب آیاتیں اللہ ہی کی طرف سے ہیں. عند اللہ بول تو اللہ کے پاس سے ہی ہیں، اللہ کی طرف سے ہیں. وما یشعرکم، اس کا مادہ کیا ہے معلوم ہے؟ شین عین را، شین عین را. یہ بھی کیا ہے معلوم ہے؟ افعال کا. یہی ہے افعال کا. تو مصدر کیا ہوں گا؟ اشعارن. ہاں اشعارن. مضارع کیا ہوگا؟ یشعرو. ہاں اشرا یشرو، یعنی خبر دینا. اس کے معنی کیا ہے؟ خبر دینے کے. وما یشرکم، کیا ہے جو یہاں قل کہہ دیجئے انما الآیات عند اللہ، سب آیاتیں اللہ کی طرف سے ہیں. ما یشعرکم، کیا ترجمہ کریں گے اس کے؟ بولو. جو بھی ہو سکتا ہے نا، وہ جو کہتا ہے تمہیں، وہ خبر دیتا ہے تم سب کو. تم کو جو بھی خبر دے رہے ہیں لوگ، ہاں اس کے تعلق سے اب آگے بڑھ رہے ہیں. دیکھیے انہا، کہ وہ اذا جات، یعنی ہا کے معنی کوئی آیت، جاءت آئی، جب آتی ہے، لا یومنون، بول رہے ہیں ہمارے طرف سے کوئی نشانی آئی تو ہم ایمان لائیں گے. جب نشانی آ جاتی ہے تو انکار کر دیتے. ہاں بہت قوموں کے ساتھ ہوا نا ایسا، معلوم ہے نا. صالح علیہ السلام امت کیا بولی؟ تم جو ہے کوئی نشانی بناؤ، ہم بتاؤ ہمارے کو، جب ہم مانیں گے تمہارے کو. کیا بولے؟ زبردست پہاڑ ہے، یہ پہاڑ میں سے زندہ گاون اونٹنی نکالو تو ہم یقین کریں گے تم اللہ کے رسول ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے فوراً جو ہے پہاڑ پھاڑ کے زندہ گاون اونٹنی کو نکال دیتا. ایمان نہیں لائے. یہ تو جادو ہے، بول دیا ہو گیا. ہمیشہ کہ جو بھی کرو بولتے ہو، اگر نشانی دیے تو جو ہے نہیں مانے، وہی انکاری رہے. تو ان پہ ایسا عذاب آ گیا کہ جو ہے سب کو ایک ساتھ ختم کر دیا. ایک چنگاڑ ایک فرشتے کے ذریعے سے ایسی زور کی چنگاڑ آئی، پوری قوم مر گئی، ختم، سوائے ان لوگوں کے جو ہمارے رسول پہ ایمان لائے اور ان کے ساتھیاں اور وہ رسول، وہ نبی. ہاں پھر اس کے بعد میں کیا بنا دیکھیے آپ، وہ نقلب افئدتہم و ابصارہم. قاف لام بے مادہ ہے، یہ بھی تجدید کیا ہے؟ دیکھو بیچ میں تجدید آئی، پھیر دینے کے معنوں میں ہے. یا معنی کیا ہے؟ پھیر دینا، پلٹا دینا. نقلبو، ہم پھیر دیں گے، افئدتہم، ان کے دلوں کو، وہ ابصارہم، ان کے آنکھوں کو، کما، جیسے کہ لم یومنو بھی، ایسا پھیر دیں گے کہ جیسے کہ وہ کچھ یومنو، تم لم یومن، جیسے کہ تم ایمان نہیں لائے، بھی اول مرہ، پہلی مرتبہ. کیا مطلب ہے یہاں؟ جب حضور کو جو ہے
پیغمبر بنا دیا گیا 40 سال کی عمر کے بعد، تو جب آپ جو ہے شروع کیے ایمان لانا، اللہ پر ایک ایمان لاؤ، آپ جب شروع کرے تو پہلی مرتبہ جو ہے لوگ ان سے انکار کر دیے. بہت سارے ہم پر ہلو کوششوں سے تھوڑے کر کے جو ہے 13 سال تک جستجو کرتے رہے، پھر بھی بہت کم لوگ ایمان لائے، بہت کم لوگ. تو جب ہجرت کا حکم ہو گیا، یہ قوم ایمان لانے والی نہیں ہے، تم ہجرت کرو. کیا اللہ چاہتا تو ایمان نہیں لاتے تھے وہ لوگ؟ یقین لاتے تھے. اللہ کے ہاتھ میں ہر چیز ہے بھائی، یہ سب کرنا ہی تھا اللہ تعالیٰ. یہ بول دیا، وہ اعلان کر دیا اللہ تعالیٰ، یہ لوگ ایمان نہیں لانے والے ہیں، اب چلے جاؤ مدینہ. تو کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ وہ نظرہم، ایسے لوگوں کو چھوڑ دو جو بولنے کے بعد میں بھی ایمان نہیں لائے، تو ان کو کیا کرو؟ چھوڑ دو. نظر تم کیا ہے؟ کیا مادہ ہے بولو اس کا؟ واو زال را مادہ ہے. واو زال را مادہ کیا ہے؟ واو ہے. تو وہ کیا ہوں گا؟ ماضی کیا ہوں گا؟ وزرا. مضارع کیا ہوں گا؟ یزیرو. واو غائب ہو جائیں گا، یزیرو. جب حکم امر بنائیں گے تو کیا ہو جائیں گا؟ یہ علامت مضارع گر جائیں گا. ہاں، تو خالی زر بچیں گا. یہ جمع کا صیغہ ہے. نظرو، تم چھوڑ دو ان کو. جمع کا صیغہ نظرو، تم چھوڑ دو ان کو. فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں ان کو چھوڑ دو. ہاں، یا مہون، یعنی وہ بھٹکتے پھریں، ویسے بھٹکتے پھریں.